مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں پر۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں پر۔ پہلا سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر۔ وہ آیا ہے نہ جانے دو، خدا کا انتخاب آیا۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ اڑا دوں گا میں سر اس کا، اسلام کا جو نواب آیا۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا۔ شرافت نے سلامی دی، کفر ٹوٹا عدل کا دور آیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کی لسٹ میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ بسرے جان سار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ عطا بے فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ اللہ رحم فرمائے عمر پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میری حیا کی ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔
اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد حقی آیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت دے دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھی۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اما جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ ان کو دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہو عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دے رکھی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔